إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اور بلند تر صلوات بید محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عشرہ امام زمانہ الاسلام کے سلسلے کی یہ چھٹی گفتگو ہے اور جس آیت کی تلاوت کی ہے کم سے کم اس کے ایک لفظ سے تو تقریباً تمام سامعین واقف ہیں بقیت اللہ جو حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا لقب ہے مل کے صلوات بھیجیں اور لطیف بات یہ ہے کہ یہ لفظ پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے بقیت اللہ. آپ قرآن کی وکیبلری دیکھیں تو اس کے بھی اپنے معجزات ہیں. مثلا انا اعطیناک الکوثر، الکوثر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے خالی، اعطیناک کا بھی ایک جگہ ہے خالی، فصل لربک وانحر بھی ایک جگہ ہے خالی، وانحر. نبأ عظیم پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، صالح المؤمنین پورے قرآن میں ایک جگہ ہے. جو پنجتن پاک اہل بیت سے منسوب ہو گیا لفظ وہ کسی اور جگہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ لفظ جو ان کے لیے استعمال ہو گیا بس انہی کے لیے استعمال ہے. اور بقیت اللہ کا لفظ وہ ہے کہ جو حضرت حجت کے لیے بنص امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، کہ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا ہم حضرت حجت کو اس طرح سلام کریں، اب امام صادق علیہ السلام سے کوئی پوچھ رہا ہے، یعنی ابھی تو حضرت حجت کی ظاہری طور پر تشریف آوری بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا سال گزشتہ اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ہر امام نے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ان میں امام صادق علیہ السلام کا کلام بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہے کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا جائے کہ کیا وہ جو آخری حجت آئیں گے ہم انہیں السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کریں، امام نے کہا نہیں، السلام علیکم بقیت اللہ کہہ کے سلام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم یا بقیت اللہ علیہ السلام صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور کے بعد جو ہمارے مہدی تشریف لائیں گے وہ سب سے پہلی آیت جو پڑھیں گے وہ یہی ہوگی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پھر فرمائیں گے کہ انا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ وخلیفتہ علی عبادہ، میں اللہ کا بقیہ ہوں. اب اللہ کا بقیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ حضرت شعیب کی قوم کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا بہت زیادہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت کسی خاص شان نزول یا خاص پس منظر میں، اور پھر امام نے کہا کہ اس سے مراد ہم ہیں. تو حضرت شعیب کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور اسی وجہ سے عذاب آیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی گزشتہ امتوں کے گناہ تھے وہ سب کے سب ملا کر اس امت میں سب کے جو الگ الگ گناہ تھے نا، سب کے جو الگ الگ گناہ تھے جی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک گناہ تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ایک گناہ تھا، حضرت
صالح علیہ السلام کی قوم کے گناہ تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم کے گناہ، ہر جو گناہ تھے سب کے، وہ سب ملا کر اس امت میں ایک ساتھ ہیں، بلکہ زیادہ غلاظت کے ساتھ ہیں، لیکن عذاب نہیں آتا۔ یہ ہے صدقہ رحمت پنجتن کا۔ سوائے اس کو مل کے صلوات اور بھیجیں۔ ظاہری طور پر تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک گناہ میں اس کو عذاب دیا گیا ہے تو پھر دوسرے شخص کو کیوں چھوڑا جائے؟ اس کے ساتھ نہ بات یہ ہے کہ چونکہ رحمت للعالمین کی امت ہے اور اس امت کا یہ سارے جو گناہ ہیں، میں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ، حضرت ہود علیہ السلام کے سب گناہ کے آپ اس سے واقف ہیں، لیکن ان سب سے جو زیادہ قبیح ترین گناہ ہے وہ ہے قتل اہل بیت، جو گزشتہ امت نے نہیں کیا ہوا، یہ اس امت نے کیا ہے۔ قتل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، ان سے پہلے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ اس امت کے یہ جو گناہ ہے نا، یہ ہر شراب پینے سے، ہر نجس کام سے زیادہ بدتر ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا ایک وعدہ یہ ہے کہ چونکہ کہلاتی امت محمد ہے، لہذا وہ رحمت اللہ عالمین کی وجہ سے میں اس پر عذاب نہیں دوں گا۔ صرف ایک اللہ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا کہ جب کسی نے کہا تھا سالہ سالین کا علی کی ولایت پر جس نے شک کیا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے تو میں مانتا نہیں، اللہ کی طرف سے تو پتھر آ جائے۔ ولایت امیر علیہ السلام صلوات۔ ان کان هو الحق من عند ربک، قرآن میں ہے کہ ایک مقام پر کہ یہ مشرک پہلے کہتے تھے رسول اللہ سے کہ اگر یہ جو آپ سنا رہے ہیں نا قرآن، یہ حق ہے رب کی طرف سے تو ہم تیرا لینا حجارت من السماء، تو آسمان سے آ جائے پتھر۔ پتھر آتا نہیں تھا، اور پتھر اس لیے نہیں آتا تھا کہ حضور مکرم اللہ نے کہا کہ ہم عذاب نہیں کریں گے وان تفیم، جب تک آپ ان میں ابھی کچھ بھی بولتے ہیں ہم عذاب نہیں کریں گے۔ طنز کر رہے ہیں یہ کہ بھائی اگر تم سچے رسول ہو تو پتھر آئے نا، آتا نہیں تھا۔ بس اس نے بھی یہی سوچ کے پوچھ لیا، پوچھ تو لوں گا پتھر آئے گا نہیں کیونکہ رسول اللہ سامنے نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں اپنا استثناء توڑ دوں گا، علی کی ولایت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں آنے دوں گا۔ یہ جو ہے اس پہ ذرہ برابر بھی غدیر کے موقع پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے، تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی ایک بھی موقع کوٹ نہ کیا جا سکے کہ دیکھو وہ تو اگر ایسا ہوتا تو عذاب تو آ جاتا۔ نہ نہ نہ، اللہ نے کہا کہ یہ بات کہ رسول اللہ سامنے ہوں گے تب بھی عذاب بھیج دو گا، تب بھی پتھر آ جائے گا۔ اچھا بہرحال اب حضرت شعیب کی قوم جو ہے وہ نابت میں کمی کر رہی تھی، اس سے بالکل جو پہلے کی آیت ہے بقیت اللہ خیر لکم والی، وہ یہ کہ یا قوم، حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اوفوا المکیال والمیزان، دیکھو جو گننے والی چیزیں ہیں اس کو بھی صحیح گن کے دو، اور جو تولنے والی چیزیں اس کو بھی صحیح تول کے دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں سے ان کا حق نہ کھا جاؤ۔ اور بہت سمپل سی مثال ہے، حق کیسے کھاتے تھے کہ اگر 1000 گرام دینا ہے تو 900 گرام دیتے تھے اور 100 گرام اپنے پاس رکھ لیتے تھے، حق کھا جاتے تھے۔ اور اس طرح سے اگر 10 لوگوں کے ساتھ کر لیں تو 1000 گرام کے بعد بچ جاتا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں پھیلانا۔ اب یہاں پر اہل بیت نے فرمایا دو حدیث ہیں، ایک ہے کہ من غش فلیس منا، اگر کوئی ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہو، 1000 گرام دودھ کہہ رہے ہو ہے 700 گرام، 300 گرام پانی ہے مثلا، تو جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اہل بیت نے یہ بھی فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم میں ملاوٹ کرے۔ اہل بیت میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں، صدیق ہی ہیں تو انہیں کو کہو، ملاوٹ نہیں کرو کسی اور کی، جو ان کا لقب ہے وہ ان کو دو۔ تو اگر کہیں کسی اور کی ملاوٹ کر لی تو کہا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اللہ کی جو توحید ہے نا وہ فقط یہ نہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا مانو۔ اس میں ایک اور جملہ بھی ایڈ کریں، اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا مانو، اور جس کو نہیں منوا رہا اس کو نہ مانو۔ اس لیے کہ جس کو نہیں منوا رہا اس کو مان لیا تو یہ ویسا ہی ہے کہ جس کو منوا رہا تھا اس کو نہیں مانا، کیونکہ مولانا حدیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا۔ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا مطلب کیا ہے؟ ایک تو تھا نا کہ بھائی رحمت تو اس وقت پہنچے گی جب کوئی گفتگو تو ہو، یعنی کوئی بخشش کی امید تو اس وقت ہوگی نا کہ جب کوئی کلام تو ہو۔ اللہ کوئی تعلق ہی نہیں رکھے، بات ہی نہیں کرے گا۔ پہلا وہ کہ جو امام نہ ہو اور اپنے آپ کو امام کہے، اللہ اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔
دوسرا یہ فرمایا امام نے کہ جسے اللہ نے امام بنایا ہے، حجت تمام ہونے کے بعد بھی کوئی نہ مانے اسے، اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا وہ جو ان دونوں کو مسلمان سمجھے۔ یعنی آپ کیا سن رہے تو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نصیب من الاسلام کا لفظ ہے۔ ان کا اسلام میں بھی کوئی حصہ ہے، کوئی حصہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھے اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب یہ آیت ویسے ہے، میں نے عرض کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پھر آگے حضرت شعیب اپنی قوم سے کہتے تھے بقیت اللہ خیر لکم۔ دیکھو تم اپنے پاس جو بچا لیتے ہو نا دھوکہ دے کے، یہ نہیں بچنے والا، اس میں برکت نہیں۔ جو اللہ باقی رکھے گا وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو سمجھو گے اس بات کو، ورنہ نہیں سمجھو۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کے لیے ساری چیزیں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آیت تھی اس بارے میں بقیت، جو اللہ جسے باقی رکھے۔ اب امام نے فرمایا کہ بقیت اللہ وہ حضرت حجت ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑے بقیت اللہ ہے، یعنی وہ بقیت اللہ کہ اللہ نے تمام انبیاء اور تمام ائمہ کے بعد جس ایک حجت کو باقی رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے۔ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم امام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ نے باقی رکھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ غیبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی دشمنوں سے حفاظت ہو سکے۔ روایات میں آیا ہے، اللہ کا ایک انتظام ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، میں خالی اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ حضرت حجت کسی اور کی حکومت میں رہے۔ یہ آپ جوڑ لیں باقی ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا باقی ائمہ علیہ السلام ظاہری طور پر بنی امیہ بنی عباس کی حکومت ہے، ظاہری طور پر تو انہیں کی حکومت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حجت کے لیے نہیں چاہا کہ کسی حکومت میں اس طرح سے رہے کہ حکومت کسی اور کی اور وہ رہے، نہیں، بلکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت حجت کو غائب رکھا ہے پردہ غیبت میں، اور جب وہ اذن ہوگا اللہ کا زور فرمائیں گے۔ سوال ایک یہ ہے کہ اگر ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حجت کی حفاظت کرنی ہے تو امام حسین بھی شہید ہو گئے، امام زین العابدین السلام شہید ہو گئے، ائمہ علیہ السلام شہید ہوتے رہے، تو غیبت اللہ انہی کی کر دیتا۔ یہ ایک سوال، ایک علمی گفتگو رہی ہے، بلکہ اعتراض رہا ہے تشیع پر کہ اگر آپ مان رہے کہ آپ کے امام غائب ہیں اور آپ یہ بھی مان رہے کہ آپ کے 11 امام شہید ہوئے، تو اگر جب 12ویں کو غائب کیا جا سکتا تھا اللہ کی جانب سے تو پھر وہ مولا علی اسلام، امام حسن اسلام، امام حسین، اتنے ائمہ تو شہید ہو گئے۔ اور پھر اگر آپ یہ کہیں کہ جناب غیبت صغریٰ میں امام زمان اسلام کا تعلق تھا ایک نائب خاص کے ساتھ، کہ 3 نائب خاص پر ہم بات کر چکے ہیں، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین بن رو، اور آج تھوڑی سی گفتگو ہوگی محمد ابن علی سمری پر، تو ان کے لیے کوئی نائب خاص ہو جاتا۔ بھائی جب جو چیز مہدی علیہ السلام کے لیے ہو سکتی ہے وہ امام حسین السلام کے لیے نہیں ہو سکتی۔ امام حسین السلام وہ پنجتن پاک میں، پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام سے بھی افضل ہے پنجتن پاک سارے ائمہ سے، تو ان کے لیے امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین السلام، ان کے لیے کوئی نائب خاص ہوتا جس کے ذریعے سے رابطہ رہے، امام کی جان کی حفاظت بھی ہو جاتی۔ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنی ابتدائی حجتوں ہی سے یہ کر دیتا نا تو اس وقت شان اہل بیت اطہار واضح نہ ہوئی ہوتی۔ یہ جو ساری زندگی گزری ہے نا کل ملا کر 250 سال، یہ جو 250 سال ہیں یہ بہت زیادہ ڈیسائسو ہیں حضرت حجت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے کہ کس تسلسل میں۔ آپ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر پہلی ہی حجت، دوسری حجت، تیسری حجت غائب ہو جائے تو یہ سارے معجزات، یہ سارے واقعات، یہ سارا علم، یہ سارا تقویٰ کہاں آئے گا آپ کے سامنے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی اب جب حضرت حجت کی غیبت شروع ہو رہی تھی تو لوگ جانتے تھے اس وقت کہ یہ اسی تسلسل کے ہیں کہ جن کے علی سورج کو پلٹا چکے ہیں، یہ اسی تسلسل کے ہیں کہ جن کے حسن مرد کو عورت اور عورت کو دوبارہ مرد بنا چکے ہیں، ان میں قدرت ہے، یہ ولایت تکوینی کو رکھتے ہیں، یہ اسی تسلسل کے ہیں کہ جن کے حسین نوکے نیزہ پہ قرآن بھی سنا چکے ہیں، یعنی موت و حیات پر ایسا قبضہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی اگر چاہیں گے تو جب چاہیں گے کلام کریں گے، نوکے نیزہ پر سورہ کہف سنا چکے ہیں۔ یہ اسی تسلسل میں ہے کہ اگر چاہے امام زین العابدین السلام تو وضو کر رہے ہیں اور اپنے چاہنے والے کے لیے کہ جس کی بیوی نے کہا تھا کہ تم بار بار امام کے پاس تو جاتے ہو، وہ کوئی تحفہ نہیں بھجواتے تمہیں؟ یہ تو کچھ کہا بھی نہیں تھا امام علیہ السلام سے،
جی، اور امام علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اور وہ جو وضو کا پانی ہے وہ ایک تش میں گر رہا ہے. اور کہے کہ مولا یہ پانی میرے لیے سب کچھ. کہا نہیں، دیکھ بل زمرد احمر، سرخ زمرد ہے. دیکھا تو سرخ زمرد ہے. اچھا مولا سرخ زمرد آپ کی جانب سے؟ کہا نہیں، دیکھ زبرجد اخضر، سب زبرجد ہے. اچھا مولا سب زبرجد بھی؟ کہا نہیں، دیکھ لؤلؤ ابیض، سفید موتی بھی ہیں. امام علی ابن الحسین علیہ السلام سلام اللہم صلی علی. تو حضرت حجت کی غیبت یہ ہمیں بتلا رہی تھی کہ اس تسلسل سے کہ جو یہ سب امور ان کے پاس ولایت تکوینیہ موجود ہیں، یہ اسی تسلسل سے ہیں کہ پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی گواہی کون دیتا ہے؟ حجر اسود دے رہا ہے. چاہیں گے تو حجر اسود سے کلام کروا لیں گے اپنی امامت کے حق میں، اپنی امامت کی گواہی کے لیے. یہ اسی تسلسل میں کہ امام باقر علیہ السلام چاہیں گے تو طیب العرض کرتے ہوئے ایک لمحے میں ایک اپنے چاہنے والے کے پاس ہوں گے، اور پھر اسی لمحے میں کسی اور چاہنے والے کے پاس ہوں گے. جی، اور یہ وہی امام صادق علیہ السلام کے وارث ہیں کہ اگر چاہیں گے تو ہارون مکی کو بھیج دیں گے دھکتے ہوئے انگاروں میں. اور جیسے ابراہیم کے لیے آتش نمرود گلزار بن گئی تھی نا، ویسے ہی وہ آرام سے ہوتا ہوا جیسے سرنگاروں میں، ایسے کہ جیسے پھولوں سے کھیل رہا واپس آ جائے گا. کون؟ امام نہیں، امام کا صحابی. اگر چاہیں گے تو یہ کر سکتے ہیں، کر دیں گے. یہ امام زمانہ صاحب اسی تسلسل سے کہ اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چاہیں گے تو جب چاہیں گے زندان میں جنت سے کھانا منگوا لیں گے زندانیوں کے لیے. یہ اسی تسلسل میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام جب قالین کو اشارہ کریں گے تو شیر بن جائے گا. جی، یہ اسی تسلسل میں ہے کہ اگر امام تقی الجواد علیہ السلام 5 برس کی سن میں ناجن کہہ دیں گے کسی کو، تجھے نجات ہم نے دے دی، تو جو مادرزاد اندھا ہوگا وہ خود بخود روشنی اس کی ایسی آ جائے گی آنکھوں میں کہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا دوسروں سے بڑھ کر دیکھ سکتا ہوں ایک 5 برس کے فقط اتنا کہنے سے کہ ہم نے نجات دی تجھے، جا. جی، اور یہ اسی تسلسل سے ہیں کہ اگر چاہیں گے کہ امام علی نقی علیہ السلام تو پھر متوکل کو اپنا لشکر بھی دکھائیں گے زمین و آسمان سے لے کر. جی، اور یہ اسی تسلسل میں ہے کہ اگر یہ چاہیں گے تو پھر بغیر خط کے پڑھے جواب بھی دے دیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف. مسئلہ کیا ہے، کیا پوچھا ہے، کتنے مسئلے پوچھے ہیں، دے دیا جواب. یہ سب کچھ اگر ہوئے بغیر غیبت شروع ہو جاتی، خود جواب واضح ہو گیا. تو آج یہ آپ کے دل میں جو محکم ایمان ہے نا اہل بیت کے لیے، وہ اس کیفیت میں نہ ہوتا اگر اتنے سارے واقعات نہ ہوتے. غیبت تھوڑا سا آگے بھی آ جائے گا، جگہ نہیں بچی. آگے اللہم صلی علی اللہم صلی علی. تو اللہ نے جب حکمت کے مطابق چاہا اپنی حجت کو اس وقت غائب کیا تاکہ انسانوں پر قیامت تک کے لیے حجت تمام ہو چکی ہو. ایک طرف سے میں نے ان کے معجزے کی بات کی، دوسری طرف سے تقویٰ اور پھر علم. سارے واقعات آپ دیکھ لیجئے ہر امام کے یہ وہی ہیں کہ اگر ان کے پیروں پر تیر بھی لگ جائے گا تب بھی نماز میں تیر کو پتہ نہیں چلے گا. یہ وہی ہے کہ اگر گھر میں آگ بھی لگ جائے گی، بچہ کنویں میں گر جائے گا، نماز پڑھتے رہیں گے، اپنے ولایت تکمیلی سے کہیں گے بچہ آ جائے گا. ہم سے یہ نہیں کہا گیا، باقی کسی اور صحابی کے لیے بھی نہیں ہے ایسا. کسی کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا تو میں نماز پڑھتا رہوں گا. نہیں، ہم سے کہا گیا کہ جاؤ، تم پر تو واجب ہے جان کی حفاظت کرنا، اور کسی اور کی جانور کی جان بچانا بھی واجب ہو جائے گا. اب تو کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ ولایت تکوینی، اور اگر کوئی اوور سمارٹ بن کے کوئی کام کرنے کی کوشش بھی کرے جو اہل بیت نے کر لیا تھا تو وہ رضا الہی کی خاطر نہیں ہوگا بلکہ ان کو کاپی کرتے تقلید میں ہوگا، جس میں وہ عمل ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. ارے ان کے عمل کو اگر کوئی ایسے بس کاپی کرنے کی کوشش کرے کہ جناب ایک صاحب نے انگوٹھی دینے کی کوشش کی، علی انگوٹھی دیں گے تو آیت نازل ہو جائے گی، وہ علی کی برابری کرنے کے لیے دے گا تو آیت تو نازل نہیں ہو سکتی، لعنت نازل ہو سکتی ہے. جی جی، تو ان 11 بہت ضروری تھا کہ ان 11 حجتوں کا علم، تقویٰ. شام غریبہ بھی آ جائے گی تو ساری رات سجدے میں گزاریں گے، تب جا کے غیبت شروع ہو. زندان میں بھی ہوں گے تو صبح کو ایسا سجدہ کریں گے کہ ظہر پہ سر اٹھائیں گے، اور پھر دوبارہ ظہر کے بعد ایسا سجدہ کریں گے کہ پھر عصر پہ سر اٹھائیں گے. اور پھر یعنی یہ آپ جتنے بھی واقعات ہیں نا وہ آپ لے لیں. ایک جملہ اور کہتا ہوں، اب دنیا جان چکی ہے کہ مہدی ان کے پوتے ہیں،
کہ جن کا سن اگر 8 برس کا ہے نا تو وہ 60 سال کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم سے جب وہ سوال کرے شکار کے بارے میں، تو ایک 8 برس کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا سوال غلط ہے. لیکن جواب دینا تو دور کی بات ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تو جواب دیا جائے، سوال ہی غلط ہے تیرا. 8 برس کا بچہ کیسے کہہ سکتا کہ سوال غلط ہے؟ جب تک وہ باذن اللہ نہ ہو ولایت تکوینی. تو غیبت کے آغاز میں یہ سب کچھ جب ہو چکا تھا، اس کے بعد غیبت کا آغاز ہوا تو ہمارے دل مضبوط رہے. اور اس لیے امام علیہ السلام کی غیبت، لیکن وہ دفعتاً ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی بیچ میں رابطہ نہ ہوتا تو بہت شوق لگتا شیعوں کو. اس وقت بھی تھا، لیکن بہرحال پھر بھی کم سے کم امام کا خط آ جاتا تھا. تو یہ آہستہ بتدریج تھا، اور بتدریج یہ خالی امام زمان اسلام کے زمانے سے نہیں تھا، یہ 9ویں امام کے زمانے سے، 10ویں امام کے زمانے سے عام طور پر ہاؤس اریسٹ تھے. عام طور پر 9ویں 10ویں 11ویں امام بھی بہت زیادہ مومنین کے سامنے نہیں ہوتے تھے، تاکہ آہستہ 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 ذہن آمادہ ہونا شروع ہو جائیں. وکلا کے ذریعے سے بات کرنی، خطوط کے ذریعے سے بات کرنی، کبھی کبھی امام سامنے آئیں گے. لیکن امام کے بارے میں ان کو پتہ یہ ہوتا تھا کہ ہم متوکل کے مثلا وہاں پر ہیں امام سامرہ میں، کم سے کم یہ پتہ ہوتا تھا. مقام سامنے نہیں ہوتے تھے امام. آہستہ آہستہ پھر ظاہر ہے کہ جب امام کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو خود صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ 2 غیبتیں ہوں گی. اس میں سے ایک تھی غیبت صغریٰ، اور پھر امام نے کہا کہ جہاں سے ایک خاص سفیر کے ذریعے سے رابطہ رہے گا، تم اسے دو گے تو امام تک پہنچ جائے گا. اور امام علیہ السلام توقیع دیں گے. کل توقیع کا مطلب بتا چکا ہوں. امام کے خط کو توقیع کیوں کہتے تھے؟ توقیع یعنی کچھ واقع ہونا، کچھ لگانا، کچھ ظاہر ہونا، کیونکہ امام کی انگشتری کی مہر ہوتی تھی اس خط پر، اس لیے اس کو توقیع کہتے تھے. اور پھر یہ توقیع امام زمان اسلام کے نام سے یہ خطوط امام کے مشہور ہو گئے. اور انہی توقیع میں سے ایک وہ توقیع تھی کہ جو دوسرے نائب کو بھی امام نے لکھی تھی جب تیسرے نائب آنے والے تھے حسین بن رو. اس میں 2 جملے میں آپ کو سنانے رہ گئے تھے، وہ سنا دوں. کہ جب محمد ابن عثمان دنیا سے جا رہے تھے، کل میں نے سنا جعفر ابن مطیل کا واقعہ، کہ جن کے گھر سے کھانا جاتا ہے لوگ یہ سمجھیں کہ شاید تیسرے نائب یہ بنیں گے، اس لیے وہ گود میں سر کو لے کے بیٹھے ہوئے. اور حسین بن رو جو تیسرے نائب بنے وہ قدموں کی طرف ہے. کہ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی محمد ابن عثمان نے اور کہا کہ مجھے امام علیہ السلام کی جانب سے حکم تھا کہ میں جاتے ہوئے یہ بتا کے جاؤں کہ میرے بعد ان کے بین الحجہ و بینکم، حجت تو تمہارے درمیان جو رابطہ ہے وہ حسین بن رو سے. جعفر ابن مطیل نے سنا، ارے ہم 40 سال تک آپ کے یہاں کھانا بھجواتے رہے، ہمارا گھر ایسا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے ہمارا تعلق رہا ہے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں امام نے. یہ تسلیم تھی. جی امام علیہ السلام کا حکم آیا. ابھی تو جعفر نے خالی سنا، یہ خود بخود احساس کیا. تو محمد ابن عثمان کا سر آہستہ 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 بستر پر رکھا اور آگے بڑھے. پتا تھا کہ حسین بن رو خود سے نہیں آئیں گے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ایک حیا رکھتا ہے. اور اخذ بیدی، اس کے ہاتھ پکڑا حسین بن رو کا کہ تمہارا نام ہے نا، آپ آئیے یہاں پر سر کی طرف، میں جاؤں گا پیروں کی طرف، آپ کا حق بنتا ہے. جی پھر حسین بن روح جب بنے تو یہ ان کا 21 سال کا زمانہ تھا. ایک اعتبار سے یوں شدید زمانہ بھی تھا کہ یہ نیابت کے زمانے میں بھی زندان میں رہے 5 سال. مقتدر عباسی کا زمانہ تھا اور اس وقت بہت زیادہ کریک ڈاؤن تھا اہل بیت کے چاہنے والوں پر. خاص طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ امام مہدی کے سے رابطہ کون بات کرتا ہے امام مہدی کی. اس لیے سختی کے ساتھ منع بھی تھا کہ امام کی طرف سے جب حاجت پوری بھی ہو جائے تو امام مہدی کا نام نہیں لینا کہ امام سے مجھے یہ خط آیا تھا یا امام نے اسے خط لکھ کر مجھے یہ کہا تھا، یا ایسے حاجت نام نہیں لینا. حتیٰ یہ کہ یہ اس طرح کے تقیے میں تھے اور اس طرح کے حالات میں تھے حسین بن رو. دیکھیں اب نائب خاص ہیں، ڈائریکٹ امام سے رابطے میں. آپ کی طبیعتوں میں بہت زیادہ گرا نہ گزر جائے تو میں واقعی ذرا ملفوظ طریقے سے سنا دوں کہ ان کے ایک خادم ہیں حسین بن رو کے، اس نے ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت پر ڈائریکٹ لعنت بھیجی. یقیناً بے شمار ہے، لیکن موقع اس وقت وہ تھا چونکہ یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے حسین بن رو کہ میرا تعلق براہ راست ہے کسی حجت سے، امام کی جانب سے منع ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح سے بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ سادہ الفاظ میں کہ لائم لائٹ میں آؤں. وہ ان کا خاتم کہ جس نے ایک بہت بڑے دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجی، انہوں نے اسے خدمت سے نکال دیا. اس وقت آپ میرے ساتھ نہیں رہے. آپ یقین فرمائیے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید حسین بن روحی پہ نعوذ باللہ لعنت بھیج دیتا. تم کو اتنا نہیں
عقیدے کا پتہ کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ایک دشمن اہل بیت جو پکا دشمن اہل بیت ہے اس پر لعنت بھیجنے میں کہ تم کو اتنا برا لگ رہا ہے. امام تو ہوتا ہی امر خدا کا پابند اور نائب خاص وہ امر امامت کا پابند، آپ کی خواہشات کا نہیں ہے. وسلموا تسلیما صلوات. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ امام علیہ السلام کے سخت ترین دشمنوں پر بھی جو لعنت بھیجنے والے تھے نا، کچھ کو اپنے نوکری سے نکالا، کچھ کو اپنے آپ سے دور کیا کہ یہ اس وقت موقع نہیں. اچھا پھر زندان میں کیوں گئے؟ زندان میں گئے ایک اور فائنینشیل مسئلے کی وجہ سے. اس وقت جو مقتدر عباسی تھا نا، اس نے یہ اصول رکھا ہوا تھا کہ میں وزیر اپنا اس کو بناؤں گا کہ جو بغداد سے سامرا سے زیادہ کلیکشن کر سکے کسی بھی طرح سے خاندانوں سے. ان کے بارے میں بہرحال یہ اطلاع پہنچی کہ جو لوگ ہیں اپنا خمس ان تک پہنچاتے ہیں، تو ان پر بے انتہا یہ پریشر آیا تھا کہ وہ ہمارے پاس جمع کرواؤ. اور کس طرح سے چھپ چھپا کے انہوں نے کبھی زمین میں دفن کیا، کبھی کسی اور کو پہنچایا، اور پھر زندان میں چلے گئے تاکہ امام کا مال ان تک نہ پہنچنے پائے. 5 سال زندان میں رہے. اس 5 سال زندان میں جانے میں ایک عجب کام ہو گیا. ایک ہے جعفر ابن احمد مطیل، جو جیسے ہی حسین بن روح کا نام سنا آئے تسلیم ہو گئے. دوسرے ایک اور ہے شلمغانی، اس زمانے کی اور بہت بڑی شخصیت ہے. شلمغانی وہ ہے کہ جب یہ زندان میں گئے تو شلمغانی بڑا عالم بھی ہے، مصنف ہے، اور امام کے ساتھ ایک قربت رہی ہے اس کی، یعنی امام کی بارگاہ میں، بظاہر امام حسن عسکری کی بارگاہ میں. تو انہوں نے رابطہ رکھا زندان میں سے کیسا رابطہ ہوتا تھا دیکھیں، یہ وہی جانے کہ کون سے مامور آتے تھے، کس طرح سے یہ بات کون ملنے آتا تھا. یہ خود روغن فروش تھے، گھی بٹر بیچنے والا، امام کا نائب، لیاقت، نو بختی خاندان سے، ایران کا خاندان ہے. جو چوتھے نائب ہیں علی بن محمد سمری، وہ بصرہ سے. امام نے کوئی ریسزم تو دیکھا ہی نہیں، جو جہاں سے لائق تھا اس کو نائب بنا دیا. امام کے ازواج بھی آپ دیکھ لیں، امام کی ازواج نارتھ افریقہ سے ہیں، فارس کے علاقے سے بھی ہیں، روم سے ہیں. جہاں اللہ نے جس مستور کو اس وقت ارحام مطہرہ کا عالی ترین مزاج سمجھا، اسے خدمت امام میں پہنچا دیا تاکہ نسل امام وہاں سے آگے بڑھے. تو اس امام کی ازواج میں افریقہ سے بھی میں نے عرض کیا، ہر جگہ سے. تو یہاں پر نائب بھی نو بختی، ان کو نو بختی بھی کہتے ہیں، کمی بھی کہتے ہیں. اچھا کمی اور نو بختی ویسے الگ الگ ہے، تو ان کا تعلق کم سے اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو فارسی بولتے تھے، کیونکہ ایرانی بھی فارسی بولتے تھے، تو ساوا کم کا ایک قریب کا مقام ہے، اس کے لہجے میں فارسی بولتے تھے اور بہت فصیح فارسی بولتے تھے. تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ کمی بھی ہیں، کم والی فارسی بولتے ہیں. اور ہے بھی نو بختی خاندان، کل سنا چکا ہوں. اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں منجم ہیں، اس میں اس زمانے کے سائنسدان ہیں، بڑا پاپولر خاندان ہے. اس میں سے ایک نائب. اچھا اب ان کے اوپر بڑا پریشر آیا کہ بھائی آپ بادشاہ کے پاس جمع کروائیں. انہوں نے کسی طریقے سے بھی اس کو ایسے اوائڈ کیا کہ ان کو زندان میں ڈال دیا گیا. اب وہ جو شلمغانی ہے ان کے ذریعے سے ان کا رابطہ ہے. آہستہ سے شلمغانی نے محسوس کیا تھا یہ تو پتہ نہیں کب تک زندان میں رہیں گے. کہا میں خود ہی نائب ہوں. پہلے کہا میں خود ہی نائب ہوں امام کا، پھر کہا میں خود مہدی ہوں. وہ کہاں ہے بھائی؟ انہوں نے پھر کسی طریقے سے خط لکھوا کر پہلے تو مومنین کو آگاہ کیا کہ اب میرا اس سے رابطہ نہیں ہے. پھر امام سے ایک توقیہ ہے جس میں شلمغانی پہ لعنت کی گئی کہ جو اپنے آپ کو مہدی کہہ دے. جب ان کا وقت آخر ہے، یہ میں نے وقت آخر تو نہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. عجب ہے، شیخ صدوق رئیس المحدثین انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا لطیف سا. لکھتے ہیں کہ محمد بن حسن سیرفی کہتے ہیں کہ میں پہنچا حسن بن رو کے پاس، اور حسن بن رو سے میں نے جا رہا تھا تو میں اپنے علاقے کے خونس وغیرہ لے کے جا رہا تھا، تو میں نے کہا اتنے سارے درہم دینار ہیں، اس کے گولڈ بلینز بنا لیتا ہوں، بسکٹس. اور میں پہنچ رہا ہوں، جیسے ہی میں سرخس کے مقام پہ پہنچا ہوں تو اس میں سے ایک گم ہو گیا اور بہت تلاش کیا، نہیں ملا. آگے میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی مال امام ہے، میں کس طرح سے پہنچاؤں گا. آگے ہمدان تک پہنچا، دل میں خیال آیا کہ میرے پاس جو اپنا گولڈ بلین ہے نا وہ ڈال دوں. بہرحال اس طرح کے واقعہ چونکہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں تو آپ اندازہ رکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. لیکن وہ امام کی بات نہیں تھی، اب یہ نائب امام کی بات ہے. ان کے پاس لے کے پہنچے کا یہ لوگوں نے بھجوایا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی وہی جو گولڈ بلین تھا، دیکھیں آج کے زمانے کی طرح مشین سے نہیں ہوتا تھا کہ ایگزیکٹ بناؤ، الگ الگ طرح کے ہوتے تھے. اس میں سے جو ان کا والا تو الگ کر دیا کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، باقی میں امام تک پہنچاؤں گا.
کہا لیکن مجھ سے گم ہو گیا تھا، میری ذمہ داری ہے. کہا ٹھیک ہے، جب تم واپس جاؤ گے نا تو اسی سرس کے مقام پر پہنچو گے تو جس درخت کے پاس تم رکے تھے وہیں ذرا اس طرح ایک نشانی بتائی، اس کو کھود کے دیکھنا، وہیں پڑا ہوگا. سبحان اللہ. اگلے سال آنا تو لیتے ہوئے آنا. ابھی سن لیجیے گا. اور اگلے سال آنا تو لیتے ہوئے آنا. تو جب اگلے سال آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، محمد ابن علی سومری ہوں گے، ان کو دے دینا، پہنچ جائے گا امام تک. اب تو نائبین کی سمجھ نہیں سکتے بھائی ایسے. جی اس کے بعد انہوں نے وقت آخر یہ اعلان کیا کہ امام کا حکم آ گیا کہ محمد ابن علی سومری ہوں چوتھے نائب خاص، جو کہ فقط 3 سال تک رہے. حسین بن روح کا زمانہ رہا ہے 305 سے 326 تک، 326 سے 329 تک ہی ہیں، پھر غیبت صغریٰ ختم ہو گئی. جب غیبت صغریٰ ختم ہو گئی محمد ابن علی سومری کے بہت کم واقعات ہیں. سومری کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کسی نے سین سے لکھا ہے، شیخ توسی نے سواد سے لکھا ہے، اس لیے کہ بصرہ کے ایک علاقے کا نام تھا سمرا، وہاں سے سومری ہے. تو اس سومری کے لفظ میں کوئی اپنی خاص بات نہیں، خالی میں اتنا سنا رہا تھا کہ ایک علاقے کی طرف منسوب ہے خالی. اور ان کے اوپر تقیہ اور زیادہ شدید ہے، تو ان کے واقعات تقریباً نہ ہونے کے برابر نہیں ملتے. واقعات 3 سال میں ان کے ساتھ کیا ہوا. ہاں لیکن ایک بات ہے، ان کے پورے خاندان کی ایک فہرست ملتی ہے، سارے نام، بہت سارے نام. اب وہ نام سنانے کا اس وقت مقصد نہیں، آپ سمجھ لیں کہ کافی سارے نام. ان کی ایک ایسی روش و سنت تھی جو انہوں نے سیکھی بی بی خدیجہ سے تھی. خاندان کو ایسا ہوتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، ملاک کہلاتے تھے. بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی زمینیں ان کے خاندانوں میں، اور تقریباً سب نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے چچا عزیز، سب نے تقریباً وصیتیں کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جتنی زمینیں نے یہ ہماری ہیں ہی نہیں. وقف پہ امام حسن عسکری علیہ السلام، وقف پہ امام حسن عسکری علیہ السلام، وقف پہ امام حسن عسکری علیہ السلام. کچھ کی آدھی درآمد وہاں جاری، کچھ کی پوری درآمد وہاں جاری. یہ سنت بی بی خدیجہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تمہیں کچھ نہ دے جو تمہیں پسند ہے. ہاں اللہ نے ہم سے کچھ مانگا جو تمہیں پسند ہے، بی بی خدیجہ نے کچھ نہیں، سب کچھ دیا. اور یہاں پھر جو ان کے ماننے والے اور چاہنے والے تھے ان میں یہ سنت ان کے خاندان میں خاص ہے. انفاق فی سبیل اللہ، ہر بات سیکھنے والی بات ہے جو انسان کی جتنی حیثیت میں. پھر جب ان کا وقت آخر آ گیا، میں بات کو آج تمام کر رہا ہوں نواب اربا پہ. مجھے خود یہ توقع نہیں تھی کہ میں 4 دن نواب اربا ہی پہ بولتا رہوں گا، لیکن بہرحال بات ہوتی رہی، اس لیے کہ باتیں تھیں اور کچھ سیکھنے کی باتیں تھیں. اور مجھے ایک مومن نے کہا بھی کہ مولانا صاحب جب نواب اربا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بھی خاص طرح کی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی امام کا نائب خاص ہے جس کی بات ہو رہی ہے. ہاں واقعی آخری توقیع علی بن محمد سمری کو جو امام کی ملی ہے 6 دن پہلے، ان کے مرنے سے 6 دن پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی ابن محمد السمری. میں تو اسی پہ قربان ہو گیا کہ امام علیہ السلام کسی کو کہیں یا کہہ کے مخاطب کریں، اے علی بن محمد سمری، اعظم اللہ اجر اخوانک فیک. اللہ تیرے غم میں جو تیرے بھائیوں کو غم ہوگا انہیں اجر عطا کرے. یہاں سے امام نے شروع کیا. فإنک میت، اب تمہارا انتقال ہونے والا ہے، میت ہو. ما بینک و بین 6 ایام، 6 دنوں کے بعد. فجمع امرک، اپنے امور کو لپیٹ لو، سمیٹ لو. ولا توصی الی احد یقوم مقامک، اب کسی کی وصیت نہیں کرنا جو تیرے قائم مقام ہو، وصیت نہیں کرنا. وقد وقعت الغیبۃ التامہ، اب بڑی غیبت شروع ہو رہی ہے. فلا ظہور الا بعد اذن اللہ، اب ظہور نہیں ہونے والا صرف اللہ کے اذن کے ساتھ بس. ذکر جب اللہ اس اذن کو ظاہر کرے گا اپنے تبھی ظہور ہوگا بس. وذالک بعد طویل الامد، بہت لمبی مدت کے بعد ہے ابھی، کیونکہ شیعہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ واقعاً اپنے اندر بھی ایک طرف جانے کا مقام ہے کہ پہلی دفعہ اب یہ ہو رہا تھا کہ امام خط میں لکھ رہے تھے کہ اب ہم نہیں نظر آئیں گے، اب ہمارا خط سے بھی رابطہ نہیں ہوگا. اب جب تم کچھ بھجواؤ گے تو ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچنے والا، ہمارا ڈائریکٹ تم تک خط نہیں آنے والا، کچھ نہیں ہونے والا. یہ اور بات یہ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ امام بنی عباس کی حکومت کو ختم کریں گے تو امام تو چند مہینوں میں، چند سالوں میں، 69 ایئرس سے نا غیبت صغریٰ کے، اور کتنی لمبی ہو جائے گی، بس امام ظہور کر جائیں گے. امام نے کہا کہ طویل الامد، لمبا وقت اب لگے گا.
اس لمبے کو بھی شاید اس وقت لوگوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے ہزار سال. ہاں پھر امام نے آگے کہا خالی لمبا وقت قسوۃ القلوب، جب دل بہت سخت ہو چکے ہوں گے، کوئی کسی پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس وقت. وامتلاء الارض جورا، جب دنیا جور سے، انجسٹس، ظلم سے بہت زیادہ بھری ہوگی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ کیفیت یہ تو ہے نا کہ دل سخت ہو جائیں گے، کہ کیفیت اس طرح سے ہمارے ماننے والوں کے درمیان ہو جائے گی کہ وہ ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے، کافر بھی کہیں گے اور تھوکیں گے بھی. یہ لفظ ہے روایت میں. امام نے کہا کہ اب جب ایسی کوئی روایت آ جائے کہ ماننے والوں کا بھی حشر ہوگا تو اب ہم کیا کریں؟ جب امام علیہ السلام نے ایک روایت میں کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ ایک پھر زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی 1/3 آبادی سفید موت سے مرے گی اور 1/3 آبادی سرخ موت سے مرے گی، یعنی 1/3 بیماریوں سے، 1/3 جنگ سے. تو اس نے کہا کہ مولا جب ایسا حال ہو جائے گا تو آپ کے چاہنے والے پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی مر جائیں گے سفید موت میں، سرخ موت میں. امام نے کہا کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ بقیہ اگلے تہائی میں آ جاؤ؟ تم چاہتے ہو یا نہیں؟ کہا جی مولا چاہتے ہیں. کہ یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب. تو یہ ہوگا سب کچھ. مومن وہ جو اپنے آپ کو بچا لے اس سے. امام نے کہا کہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے ہمارے چاہنے والے، تھوکیں گے، کافر کہیں گے، اور ظلم و جور بہت بڑھ چکا ہوگا. وسیاتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، ایسے بھی ہوں گے کہ جو دعویٰ کریں گے کہ میں نے دیکھا امام کو. الا فمن ادعى المشاہدہ، لیکن جو دعویٰ کرے کہ میں نے دیکھا ہے قبل خروج سفیانی کے خارج ہونے سے پہلے، والصیحہ، اور صیحہ آسمانی جو 23 رمضان کی شب میں آنے والی ہے آواز، اس سے پہلے فہو کاذب مفتر، سب سے بڑا جھوٹا، مفتر، دھوکہ دینے والا، وہ ایسا ہے. اچھا اب یہاں پر بہرحال ایک گفتگو آ گئی علماء کے درمیان کہ یہاں امام صاحب نے کہا کہ سفیانی سے پہلے جو بھی کہے کہ میں نے دیکھا ہے جھوٹا ہے، تہمت لگانے والا ہے. کچھ واقعات بڑے بڑے علماء کے بھی ہیں. اب یہاں کیا مثلا اب سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ تو امام کے بدن کی گرمی کو محسوس کرتے تھے. سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ مقدس بیلی جو ہیں وہ امام کے ہاتھ میں ہاتھ بھی تھا ان کا، یہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے. مسجد سیلا والا واقعہ بھی ہے. اس پہ کیا کریں؟ شیخ مرتضی انصاری کبھی وہ امام کے حکم سے زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہیں، امام کا نعمت زیارت واجب، کتنی اچھی زیارت ہے یہ. یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے بظاہر یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی میرا نائب ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے، اس کو تو جھٹلا دو. نائب ہوتے ہوئے تو کوئی مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں نائب ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی مشاہدہ کا دعویٰ کر کے اپنی کسی فضیلت کا قائل ہو، جھٹلا دو. یہ جتنے واقعات ہیں نا یہ سب ان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوئے. انہوں نے کوئی دکان نہیں کھول لی تھی. بس سادہ سی بات کہہ رہا ہوں. میری امام سے ملاقات ہوتی ہے اس طرح سے، میں ہوں جی آ جائیے میرے پاس خوب جمع کروانے کے لیے، آ جائیے میرے پاس میرا ہاتھ چومنے کے لیے، آ جائیے میرے پاس میرے سامنے جھکنے کے لیے. نہ کبھی کسی مخصوص شاگرد کو یا کسی خاص ایک بیٹے کو جو اہل رکھتا تھا خالی اسے پتا تھا، جب گزر گئے دنیا سے پھر پتا چلا کہ بھائی وہ یہ تھے. کبھی 2 نسلوں کے بعد پتا چلا وہ تو گزر گئے، اب وہ کیا کریں گے اپنے لیے. یہ کروانے سے منع کیا گیا، یہ نہیں کرواؤ. یہ ایسے واقعات بھی ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور جگہوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ میں تو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں امام کے ساتھ. وہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سامنے ایک مصلی بچھا ہوا ہے، وہ خالی ہے، میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں امام کی. میں نے کیا کیا تھا کہ اس کو دروازے کو بند کریں، کمرے میں رکھے وہ کہ امام جیسے طیلر سے باہر نکلیں گے تو بھی نکل جانا باہر میں. یہی طریقہ ہو سکتا ہے ایسے کسی شخص کو. ایسے نہ کسی پہ یقین کرنا ہے نہ امپریس ہونا ہے، بلکہ پابندی ہے امام علیہ السلام کی جانب سے. اگر کسی سے کوئی ملاقات ہوئی بھی کسی خاص وجہ سے تو یہ ہرگز نہیں تھا کہ امام نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سب یہ کرو، حکم شرعی کو نیا آ گئے ہو. نو، کسی خواب پر، کسی ایسی رویت وغیرہ کسی پہ حکم شرعی اب نہیں آ سکتا. حکم شرعی وہی جو قال باقر قال صادق ہو چکا. یہ قانون سارے ذہن میں رکھے گا. تو
اب امام نے کسی کو پرسنل ایک نصیحت کر دی اس کے لیے الگ بات ہے. اس سے ایک بات میں آپ سے کہوں, اگر کوئی واقعاً بھی خواب میں امام کو دیکھ لے, واقعاً دیکھ لے, فرض کیجئے, اور امام اسے کہیں تم یہ کرو, وہ خالی اس پر واجب ہے, آپ پہ کوئی واجب نہیں. آپ پہ نہ وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ امام نے مجھے کہا کرو یہ, آپ کو کہا ہے آپ کریں, بس تم نہیں کرو گے گناہگار ہوگے. آپ کے لیے واجب تو کیا بظاہر شک مستحب بھی نہ ہو, اس لیے کہ حکم امام کے لیے آپ کی قاطعیت ہے ہی نہیں. آپ کے لیے حکم امام وہی شرعی حکم ہے کہ جو بتا کے جا چکے سارے, بات واضح. تو یہاں پر امام علیہ السلام نے کہا کہ اب کوئی ہماری رویت کا مشاہدہ کرے وہ کاذب ہے, جھوٹا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پر بات امام نے اس خط میں تمام کی کہ ساری قوت ساری طاقت خدای علی العظیم کی طرف سے. سبحان اللہ. اور یہ آخری خط تھا جو علی بن سمری کو ملا. اس کے بعد بھی شیخ مفید کو کچھ توقیع ملی ہیں, اور شیخ مفید کی اصلاح بھی کی ہے امام نے. امام نے کسی ایسے کو جو کہ اس مقام پر تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ جانے کہ کتنا غلط فتویٰ چلا جاتا, تو اصلاح بھی کی. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ جو مجتہد فتویٰ دیتے ہیں امام سے پوچھ کے دیتے ہیں, ایسا کچھ نہیں. آپ کسی آج کے بڑے سے بڑے مجتہد کے لیے آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے علامہ ابو الفضل عباس کی قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ امام سے ملاقات ہوئی. جب انہوں نے خود نہیں کہا تو ہم کیا کہہ سکتے. اور یہ ساری باتیں بھی کہ کیسے الوقاتن جو وقت متعین کر اس کو جھٹلاؤ, تو مثلا آیت اللہ بہجت نے کہا تھا, یہ بڑا میسیجز میں چلا کہ وہ جو امام کو شہید کرنے والی عورت ہے وہ بھی پیدا ہو چکی ہے, اور اس جنریشن کے جوان کیا بوڑھے بھی دیکھیں گے امام کو. اب آیت اللہ بہجت کے آفس سے آپ معلوم کریں, وہ کہتے ہیں تو کچھ کہا ہی نہیں. وہ اب ہر ایک کو چائنیز وس پر تھوڑا سا مسالہ لگا کر سٹوریز گھمانے اچھا لگتا ہے, لائکس بھی زیادہ آ جاتے ہیں, ویوز بھی زیادہ آ جاتے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا, اگر فرض کیجئے کہ میں آپ سے یہ سارے حالات کو بنا کر کہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 2029-30 تک امام کی تشریف آوری ہے, آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ ایسے سنیں گے مجھے تھوڑا سا میں اس پہ بیان کر بھی سکتا ہوں, کر نہیں رہا ہے. جی جی, مزہ بہت آئے گا آپ کو, ریلز بھی بہت بنیں گے, کلپس بھی بہت بنیں گے کہ بھائی یہ سارے آپ ڈاٹس ویسے کنیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی. امام نے کہا کہ میری غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, راز ہے, اور اللہ ایک دن کے اندر وہ حالات بنا دے گا کہ فاطمہ کے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا. سبحان اللہ, ایک دن. اللہم جل ولی کل فرج بحق زہرا سلام اللہ علیہا غیبت صغریٰ کا زمانہ ہماری اسپیچز میں تمام ہوا. کل سے غیبت کبریٰ کی بات شروع ہوگی انشاءاللہ سے. اور سنانا تو مجھے آج وہ بھی تھا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو پہلا خطبہ کیا دیں گے, وہ کل انشاءاللہ سے جہاں گفتگو ہوگی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ امام علیہ السلام اپنے تعلق کو کیسے بتائیں گے, آدم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ سے اپنے تعلق کو کیسے بتائیں گے امام خطبہ دے کر. پھر اتنا یاد رکھیے گا کہ وہ خطبہ ایسے دیں گے کہ جب ظاہر ہوں گے تو پہلے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے مقام ابراہیم سے ٹیک لگا کے, کون ایسے ٹیک لگا سکتا ہے, مقام ابراہیم سے ٹیک لگا کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اور پھر تشریف لائیں گے وہاں حجر اسود کے پاس, اور وہاں سے امام کا خطبہ شروع ہوگا. اور امام وہ خطبہ جو دیں گے وہ انشاءاللہ آپ کل سے ہی, تاکہ کل بھی آپ اتنی تعداد میں اچھی خاصے آ جائیں انشاءاللہ, جس طرح سے آپ روزانہ آ رہے ہیں. بہرحال خیر, امام علیہ السلام کے ذکر کی برکت ہے کہ جو تسلسل میں آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں. اور آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, 4 مصرے پڑھتا ہوں انشاءاللہ, آپ دعا سے نوازیں گے, پھر مسائل پہ جا رہا ہوں. آنکھیں بچھی, داہنے بانے ہر مومن ہے تو صحیح نا مسترب امام کو دیکھنے کے لیے. آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, اور ارما مچل رہے ہیں دل بے قرار میں, کہ ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, ایک میں ہی, خالی ہم نہیں, ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, کہ محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. قیامت رکی ہے مل کے, محشر بھی رکا ہوا ہے فاطمہ کے بیٹے کے انتظار میں, سلام اللہ علیہ اجمعین. عزیزوں, جس مومن کے روزانہ مجلس ہو, ہر ایک کے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ چھوٹی شہزادی کا ذکر ہو. میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ روزانہ
کچھ نہ کچھ الگ کیفیت میں ذکر ہو جائے. مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے, مصائب تو نہیں بدلے جا سکتے, لیکن کچھ واقعات, کچھ کیفیتیں وہ آ سکتی ہیں سامنے. اور آج میرے محترم بھائی جن کے مجلس اعزاء ہے, ان کے والدین کے لیے بھی دعائیں بہت ساری, ان کے اور حاجات ہیں, اور ہر مومن مومنہ کے لیے. اور حسین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر رحمت برکت نازل فرمائے انشاءاللہ سے. اور انہوں نے تو مجلس کے لیے جو مجھے ایک فلائر بھیجا, اس میں لکھا وہی تھا کہ مجلس شہیدہ زندان, زندان میں شہید ہونے والی بچی کی مجلس. وہ بی بی کے جو اونٹ سے بھی گری, وہ ہو سکا واقعہ تو کل پڑھتا ہوں کہ شدت کے ساتھ ہوا کہ جب حسین کا کٹا سر بھی چلتے چلتے رک گیا, آپ کی اس بیٹی کے لیے کہ جو پھر سے کہوں آپ کی صدائیں اور بلند ہوگی, گری نہیں, دھکا دے کر گرائی. جی. اور انیس جب بھی کوئی سلام لکھیں تو کم سے کم اس میں ایک شعر بی بی سکینہ کے احوال پر ضرور کہیں. سکینہ ناز پرور قید کی زحمت کو کیا جانے. مجھ سے شہادت کے احوال کے لیے کہا گیا. مرزا دبیر نے بھی 2 پورے مرثیے لکھے بی بی سکینہ پر, 2 پورے, ایک قبل شہادت اور ایک بعد شہادت. بعد شہادت لکھا کہ جب غل ہوا چراغ حرم قید شام. اچھا میں آپ سے کہوں, یزید لعین بڑی بے اتنائی سے کہتا تھا لقد ماتت بنت من بنات الحسین, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے. جیسے کوئی لاپرواہی سے نعوذ باللہ کہتا نا, بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی حسین. اب سوچو کہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی زندان شام. کبھی اس سوچ کے ساتھ بھی بی بی سکینہ کے مصائب سننا اور رونا کہ جس ماں کی بیٹی کی قبر اس کے سامنے ہو زندان میں. جزاک اللہ. میں بی بی سکینہ کے مصائب پر یہی آپ سے امید رکھتا تھا, آپ حسین کے عزادار ہیں, کہ آپ کی صدائیں اسی طرح سے بلند ہوں. بیٹی کا مر جانا ایک مصیبت ہے, سامنے قبر ہونا. اس قبر کو دیکھ کر بی بی ام رباب کو یاد نہ آتا ہوگا میری بچی نے کتنے تماچے کھائے تھے. اس چھوٹی سی قبر کو دیکھ کر بی بی ام رباب کو یاد نہیں آتا ہوگا اس بچی کا دامن جلایا گیا تھا. اس قبر کو دیکھ کر بی بی ام رباب کو یہ یاد نہیں آتا ہوگا کہ اس کی گود میں اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دیا گیا تھا. جب بچی نے اپنے باپ کی کٹی گردن پر اپنے لبوں کو رکھا تھا اور فریاد کی تھی من الذی قطع وریدک, بابا یہ شہر ہے کس نے کاٹ دی بابا. اللہ اکبر. یہی ایک کیفیت سوچ زندگی بھر گریے کے لیے کافی ہے کہ ماں کے سامنے زندان میں قبر ہو. بچیاں تو اور مر جاتی ہیں, گزر جاتی ہیں, لیکن کسی ماں کے سامنے ایسے زندان میں قید میں کسی بچی کی قبر نہیں ہوتی. جی. کل میں ایک مصائب کی روایت پڑھ رہا تھا, اتنا زیادہ گریا تھا کہ وہ آگے میں اس آخری جملے کو نہیں کہہ سکا. روایت کیا تھی کہ بی بی حسین کی ایک دختر ہیں کہ جن کی پشت پر ایک نیزہ مارا گیا. یہ جملہ میں نے پوری روایت پڑھی تھی کہ میں شمر سے اپنے حجاب کو بچانے کے لیے مقتل دوڑ رہی تھی کہ اس شقی نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان ایسے نیزہ مارا کہ سکینہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی. اور اس میں جملہ یہ ہے اس نے میرے کانوں کو چیر دی. تحصیل دم علی خدی, اور خون میرے رخساروں پر بہ رہا. فانا مخشی علیہ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. وہ میرا مکنا لے گیا, میرے گوشوارے لے گیا, مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ دفعتاً میں نے دیکھا کہ میرا سر میری پھوپھی زینب کی گود میں ہے. بی بی زینب آئی ہوں گی نا بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے,
جس بچی کے کان ایسے چھٹ چکے ہوں کہ کانوں سے لہو رخساروں تک جاری ہے، وہ پہلا سوال یہ کرے کہ حل من خرقۃ استر بها راسی، کیا کوئی چادر کا ٹکڑا ہے ابھی؟ اے وہ بھی کوئی چادر؟ جو دیکھ رہی ہیں مستورات مائیں بہنیں، وہ اعتبار کریں اور اس اعتبار سے خیال رکھیں کہ کس احترام کے ساتھ حجاب کا کیا مقام ہے کہ بی بی سکینہ نے پہلے چادر کا پوچھا. عجب جواب دیا بی بی زینب نے، امتوں کی مثلک، کہا تیری نہیں میری چادر بھی نہیں، علی کی بیٹی کی چادر بھی نہیں. یہاں تک کل میں سنا چکا تھا، آپ کی سزائیں اور بلند ہو رہی ہیں. اب میں روایت کا لفظ پڑھتا ہوں اور مزید کہ امام حسین کی دختر نے دیکھا کہ متنھا قد اسود من الضرب. میں اس کا ترجمہ کیسے کروں مجھے نہیں پتا. میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی کے چہرے پر کچھ سیاہ نشان تھے ضرب. اللہ جانے تازیہ نے کہاں پر. میں نے دیکھا کچھ سیاہ نشانوں سے زخمی تھی میری پھوپھی. وہ مجھے خیمے کی طرف لے کر آئی، خیمے جل چکے تھے. میں نے دیکھا میرے بھائی علی ابن الحسین وہ مرض اور بھوک و پیاس کی شدت سے زمین کربلا پر دراز تھے. میں انہیں دیکھ کر روتی رہی، وہ ساری رات مجھے دیکھ کر روتے. اللہ اکبر. بس یہی گریے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ. لیکن میں دبیر کا ایک مرثیہ میں نے پڑھا جو کہ شہادت سے پہلے کا تھا، ایک شہادت کے بعد کا، ایک شہادت سے پہلے کا. دیکھیں یہ اتنے غم انگیز جملے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی. اب جملہ کہوں روئیں گے، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. جب تک یہ بچی کھا سکی تماچے کھاتی رہی. سن کم تھا دکھ بہت تھے نہ برداشت نہ سکی. روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. اب دبیر نے لکھا ہر کیفیت میں بی بی سکینہ کس کو پکارتی ہیں؟ جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی. کہتی تھی نہ چچا نہ امام امم رہے، شمرے لئی کی گھڑکیاں کھانے کو ہم رہے. آخری تو مجھے سن لینا. اب جانتے ہو نا اس بچی کی گود میں باپ کا سر آیا، کیسے بی بی سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی. پدر کی جبین پہ اپنی جبین دھر کے رہ گئی. یعنی سکینہ نے اپنا رخسار رکھا حسین کے رخسار پر، کلمہ پڑھا، بلائے لی اور مر کے رہ گئی. سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی، گریہ کرنا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد، سکینہ روتی کیوں نہیں؟ سجاد نے تڑپ کر کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری سکینہ مجھے زندان میں چھوڑ کر سکینہ زندان میں مر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک سلام پڑھ لینا اس کی قبولیت آجات کے لیے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنا. ایک دیکھو حسین سب مل کے کہنا السلام علی الحسین میں، تاکہ ایک اجتماعی آواز پہنچے گی. السلام علی وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين